الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما قديرا عالما مدبرا سميعا بصيرا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سامعین محترم، گزشتہ بیان میں وقت کی اہمیت بیان ہو رہی تھی اور جس کے ضمن میں سورۃ العصر کی تفسیر کہ جس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور ایک سورۃ العصر ہی نازل ہوتی تو عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے یہ سورت ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اتنی اہمیت اس سورت کی ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کہ فرمایا جاتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جس وقت تک اس سورت کو پڑھ نہ لیتے یا اس کے بارے میں ذکر نہ کر لیتے. یعنی انتہائی مختصر ہوتے ہوئے بھی اپنے الفاظ اور مضمون کے اعتبار سے تمام نصیحتوں کو جمع کرنے والی صورت ہے، ہدایت کا راستہ بتانے والی صورت ہے، انسان کو نقصان سے بچانے والی صورت ہے اگر انسان اس پر عمل کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی بتانے والی یہ صورت ہے. ہماری نظروں کے سامنے، ہماری سوچ میں دنیا میں کون کامیاب ہے اور اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک کون کامیاب ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو اس صورت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کس چیز میں رکھی ہے، اللہ رب العزت نے کیا معیار مقرر کیا ہے کامیابی کا، کون سا انسان فائدے میں ہے اور کون سا انسان نقصان میں ہے. تو سامعین محترم، وقت کی اہمیت اسلام نے، شریعت نے بیان کی ہے، اس پہ زور دیا ہے. سورۃ العصر والعصر اسی پہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا آج. تو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں ان کلمات کی قسم اٹھائی ہے، ان کلمات سے قسم کھائی ہے جو دلالت کرتے ہیں وقت پر، جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر، ان چیزوں پر جن سے وقت بنتا ہے، ہم وقت کو جس سے شمار کرتے ہیں، ماپتے ہیں جس سے ہم وقت کو، چاہے وہ دن رات ہیں. اللہ رب العزت نے ان کلمات کی بھی قسم اٹھائی، واللیل والنہار، اور چاہے وہ سورج ہے یا وہ چاند ہے کہ جس سے اوقات کو
ماپا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، دنوں کو گنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ العصر کی پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ نے زمانے کی عصر کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں کہ عصر سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، وقت، اس میں گزرا ہوا زمانہ بھی آ جاتا ہے، اس میں موجودہ زمانہ جو گزر رہا ہے، آنے والا زمانہ جو آئے گا مستقبل وہ بھی آ جائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، جیسے دن ڈھل جاتا ہے عصر کے وقت، ختم ہونے کے نزدیک ہوتا ہے دن، اسی طرح تمہاری زندگی بھی ختم ہونے کے قریب ہے، آخرت قیامت بھی قریب ہے، یہ بھی جلدی ہی گزر جائے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کیسے گزر جاتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی بھی مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا وقت دنیا میں گزارا، کتنی زندگی گزار کے آئے ہو، تو کوئی کہے گا کہ ایک دن، کوئی کہے گا کہ ایک شام، کوئی کہے گا کہ ایک صبح، الا عشیۃ او ضحاہا۔ اور کچھ حضرات نے اس سے عصر کا وقت مراد لیا اس معنی میں کہ انسان جو کاروبار کرتا ہے، جو محنت مزدوری مشقت کرتا ہے پورے دن میں، تو تجارت کا مصروف ترین وقت یہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کچھ ماحول بدل گیا ہے تو رات کو زیادہ لوگ خریداری کرتے ہیں، لیکن جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں رات کو آرام کیا جاتا ہے، دن کو جو ہے کاروبار اور محنت کی جاتی ہے، اس نظام کے مطابق یہ جو شام ہے، اس شام تک جو ہے کاروبار کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر آرام کا وقت ہے، گھر والوں کا وقت ہے۔ بہت سے علاقوں میں یہی معمول ہے، خصوصاً دیہاتوں میں، لیکن شہروں میں کچھ ترتیب بدلتی جا رہی ہے۔ تو ان علاقوں میں، ان جگہوں میں جو مصروفیت کا سب سے زیادہ وقت مصروفیت کا ہوتا ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، کہ شام کو تو سب بند ہو جائے گا، جیسے آپ کے پشاور میں بہت سارے اس طرح کے کارخانہ، مارکیٹ اور دوسرے بازار ہیں جو شام کو بند ہو جاتے ہیں، تو عصر کا وقت ہر ایک پر نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ کام کو سمیٹنا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کی اہمیت کو جانو اور اس وقت میں اللہ کے حکم کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ عصر کی جو نماز ہے، جو حکم عبادت کا لازم ہے، فرض ہے تم پر، وہ تم سے جانے نہ پائے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، نہ پڑھی اس نے، گویا کہ اس کا سارا گھر لٹ گیا۔ یعنی ہم تو اپنی تجارت کے نفع کے خسارے سے ڈرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اس ایک دن کی تجارت کے نفع سے، وہ بھی آخری وقت کا نفع، سارا دن کمایا ہے، لیکن عصر کے وقت کا جو نفع ہے اس سے ہم، کہ یہ ہم سے رہ نہ جائے، گاہک موجود ہے، کھڑا ہے، اگر ہم نماز کی طرف گئے تو ہم سے یہ نفع رہ جائے گا، تم اس نفع کی فکر کرتے ہو اور اللہ کا حکم توڑتے ہو، چھوڑتے ہو، ادا نہیں کرتے عصر کی نماز، تو یہ ایسا ہے گویا تمہارا سارا گھر لٹ گیا، جو ساری زندگی کمایا سب لٹ گیا۔ اور اس سے والعصر سے مراد مطلقاً زمانہ بھی لیا جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، اس مفہوم کے ساتھ کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے جو عمل کیا، انہوں نے اگر اللہ کا حکم مانا تو وہ ہمارے سامنے نصیحت ہے، اور اگر انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس وقت کو ضائع کیا، تو ان کے حال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے گزرے ہوئے زمانے کو قیمتی بنایا، ان کے واقعات اور انجام ہمارے سامنے، اور جن لوگوں نے اس کو ضائع کیا،